बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई के साथ मुशावरत के बाद वापस वतन लौट रहे हैं। वहाँ से हो गए हैं रवाना और इमरान खान साहब की परेशानी गई है बढ़ और उनके हैंडलर्स जो हैं उनको अपनी पड़ गई और फैसला ये हुआ है कि सदर मुमलकत जनाब आरिफ अलवी साहब जो हैं वो तमाशा नहीं बना सकेंगे आर्मी चीफ के तकर्रर को। ये फैसला कहाँ हुआ है? बड़े घर में हुआ है, छोटे घर में हुआ है। और फिर अफवाहें क्यों फैलाई जा रही थी आज कि नए आर्मी चीफ के तकर्रर की समरी जो है वो मूव कर दी गई है, जबकि वज़ीर आज़म जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं थे। इसके पीछे भी कौन लोग थे और ये अफवाह क्यों फैलाई जा रही थी? सारा दिन फ़ोन आते रहे, जनाब सुना समरी मूव कर गई है, पता करें, ये करें। मैंने कहा ना, कौम की बड़ी दिलचस्पी है इस मामले पे। लेकिन इससे पहले दो छोटे-छोटे मामलात। एक तो ये कि जनाब जो अहलियाँ हैं इमरान खान साहबा की, वो घर छोड़कर चली गई हैं और घर छोड़ के कहाँ गई हैं ये भी बताते हैं। लेकिन इससे पहले जो शहबाज शरीफ के जुर्माने पे जनाब जुर्माना हो गया शहबाज शरीफ को और उनके दामाद अली इमरान को 30,000 पाउंड जो है वो जुर्माना हो गया है शहबाज शरीफ को और 27,000 समथिंग पाउंड जो है वो जुर्माना हो गया है अली इमरान को। और बड़ा जना मसला बन गया इनके लिए, पता नहीं क्या होगा, पेशियाँ भुगतेंगे कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसका पस मंज़र ये जुर्माना नहीं है, ये इसको कहते हैं कास्ट, हर्जाना होता है ये। यानी अदालत का वक्त ज़ाया करना या मुखालिफ फरीक का जो है उसका वक्त ज़ाया करना। इसलिए जो अदालतें हैं ये कास्ट टालती हैं। पाकिस्तान में भी होता है, पाकिस्तान में थोड़ा थोड़ा जुर्माना होता है, वहाँ ज़रा उनका सिस्टम और है। इसलिए तो वहाँ जो केसेस हैं वो ज़्यादा इल्तवा में नहीं रखे जाते, जल्दी फैसले हो जाते हैं। जो तारीख मुकर्रर की जाती है जिस काम के लिए, उस तारीख में वो काम होना होता है। इशू ये है कि डेली मेल ने खबर छापी कि जनाब जो वहाँ से इमदाद आई थी लंदन से पाकिस्तान में, तो वो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने वो जो रकम लंदन वाली रकम थी, उन्होंने और उनके दामाद वगैरह ने वो उसको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उस रकम को इस्तेमाल किया था जो बरतानिया ने इमदाद भेजी थी। तो ये हमारे जो शहजाद अकबर साहब हैं उन्होंने एक पलंदा जो है ये हैंड ओवर किया था डेली मेल के जो रिपोर्टर वगैरह हैं उनके, और उन्होंने उनका वो नाम भी लिखा था, ये कोट भी किया था जनाब पाकिस्तानी जो है शहजाद अकबर साहब। उन्होंने जो एहतसाब के मामला देखते हैं, मशीर एहतसाब वगैरह, तो उन्होंने ये तस्दीक की है इस बात की, इस तरह की वो खबर थी। तो इन्होंने इसका जनाब ये झूठी खबर है। बरतानिया की हुकूमत ने भी उस खबर की तरदीद कर दी। इन्होंने वहाँ हर जानने का दावा डेली मेल पे किया हुआ है और डेली मेल उसके जवाब में जो उनका रिपोर्टर था वो डट गया। उसने कहा नहीं नहीं जनाब, मेरी खबर ठीक है, तो मैं तो केस लड़ूंगा। इन्होंने जो हरजाना मुझे कहा है तो वो मैं नहीं दूंगा, मैं तो जनाब केस लड़ूंगा, ना मैं माफ़ी मांगूंगा। वो उन्होंने जो इनका दावा था हर जानने का शहबाज शरीफ का, उसका जवाब दाखिल कर दिया हुआ है डेली मेल ने और उसके रिपोर्टर ने। तो वो उसका जवाब तलब किया हुआ था वहाँ की अदालत ने कि जनाब जो इन्होंने जवाब दिया इसका जवाब आप भी दें। उन्होंने बाकायदा समात के लिए वो दरख्वास्त जो दावा है वो एडमिट कर लिया हुआ है। एडमिट करने का मतलब ये है कि इसमें कुछ जान है। जो दावा कर रहा है हर जानने का बंदा, मदई जो है, उसके मौक़िफ़ में जान है। लेकिन ज़ाहिर है मुद्दा अलैह जो है या मसूल अलैह, जो उसको जो भी नाम दे ले, उसने भी जवाब दाखिल करना होता है अपने दिफा में। तो इन्होंने जाके कहा जनाब वो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, बड़े मसरूफ़ हैं, तो जवाब वकीलों ने कहा तो जवाब देने के लिए थोड़ी सी मोहलत दे दें। उन्होंने कहा जनाब आज के दिन आपने जमा करवाना था जवाब, वो आपने नहीं करवाया और ये टाइम वेस्ट हुआ अदालत का भी और दूसरी पार्टी का भी। वकीलों की फीसें भी उससे होती हैं, सारा कुछ होता है। तो आप कास्ट के तौर पे ये रकम जो है ये जमा करवाएं। अब अगर रकम जमा नहीं करवाते तो अदालत जो है वो खारिज भी कर सकती है इस बुनियाद पे ये दावा कि जनाब इन्होंने फीस वो नहीं जमा करवाया हरजाना, और अगर ये उसको हरजाना जमा करवा देते हैं फिर कंटिन्यू हो जाएगा, आगे चलेगा केस और फिर ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर इसकी कोई बात नहीं होगी कि जनाब आपने डिले करने के लिए या डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए, वो हरजाना हो गया। वो जुर्माना नहीं होता, जुर्म नहीं होता कोई। वो जुर्माना किसी जुर्म की बुनियाद पे किया जाता है और कॉस्ट जो होती है या हरजाना जो होता है
یہ ایک سول میٹر ہوتا ہے، اس میں کوئی فوجداری کا کوئی وہ جرم جرم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اچھا اب آتے ہیں جناب، جو بشرا بیگم ہیں وہ اس وقت کہاں ہیں؟ کیا بنی گالہ میں ہیں؟ بنی گالہ کب چھوڑا؟ یا لاہور میں ہیں؟ وہ لاہور آئی تھیں، اور عمران خان کو جب لگی، عمران خان صاحب جب لاہور آئے ہیں تو وہ بھی ساتھ ہی لاہور میں تھیں۔ پھر ان کو کہتے ہیں جناب گولیاں لگیں یا چھرے لگے یا گولیوں کے ٹکڑے لگے، پھر وہ شوکت خانہ میں ان کی عیادت کے لیے بھی گئیں۔ اب ان کے بیٹے آگے ہوئے ہیں سلمان صاحب اور قاسم صاحب عمران خان کے، تو ان کے آنے سے پہلے اطلاع یہ ہے کہ جو پیرنی صاحبہ ہیں انہوں نے جو ان کا زمان پارک والا گھر ہے یہ چھوڑ دیا ہے، اور لاہور میں ہی ایک اور گھر میں شفٹ ہو گئی جہاں پہلے رہتی ہیں، یعنی وہ اپنی ماما کے پاس چلے گئی ہیں، اور عمران خان کے جو بچے ہیں وہ اپنے پاپا کے پاس یا بابا کے پاس آ گئے ہیں۔ یہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کی شادی ان کے بچوں کو نہ ریحام خان کے ساتھ پسند آئی تھی اور نہ ہی بشرا بی بی کے ساتھ پسند آئی تھی، اور یہ ریحام خان کے جب شادی چل رہی تھی ان کی، تو اس وقت بھی ان بچوں نے آنا تھا۔ 2 بچے آتے ہیں، تیسری تو بیچاری آتی نہیں، وہ فون پہ سب سے زیادہ جو گپ شپ ہے جو بات ہے وہ عمران خان کی ٹیریان سے ہوتی ہے، یہ ریحام خان کہتی ہے، میں نہیں کہتا، مجھے کیا پتا۔ تو وہ لیکن وہ بیچاری آتی نہیں ہے، آ نہیں سکتی، کیونکہ انہوں نے ان کو مانا نہیں ہوا اپنی بیٹی اولاد، حالانکہ عدالتی ججمنٹ موجود ہے۔ تو اس وقت بھی جب انہوں نے آنا تھا ریحام خان، تو انہوں نے ریحام خان سے کہا کہ آپ ایسا ہے کہ شاید ایبٹ آباد جو بھی ان کا آبائی علاقہ ہے گھر ہے، آپ وہاں چلے جائیں، تو بچے آ رہے ہیں، جمائمہ سے بات ہو گئی ہے، تو پھر کچھ دنوں بعد پھر ہم بچے، آپ اپنے بچوں کے ساتھ اور میرے بچے اکٹھے بھی کر لیں گے، پھر وہ اتنی دیر میں وہ ذرا عادی ہو جائیں گے، میں ان کو سمجھا لوں گا۔ تو وہ چلے گئی پھر، لیکن جمائمہ کا کوئی مسئلہ ہو گیا یا کوئی فلائٹ کا ایشو ہو گیا، تو وہ پھر نہیں آئے۔ جب نہیں آئے تو ظاہر ہے پھر ریحام نے پوچھا ان سے، ان کے عمران نے کہا کہ جناب وہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں اب ٹکٹ آپ بھیجیں، تو پھر وہ ٹکٹ جو ہے وہ علیم خان نے لے کے دیا تھا، لیکن میرے خیال وہ بچے آئے نہیں تھے یا کیا مسئلہ ہو گیا تھا، وہ ٹکٹ کے لیے کہا گیا کہ اس کو کہیں علیم خان کو، ریحام خان سے کہا عمران نے کہ یار انہوں علیم نے کہنا ذرا تو ٹکٹ تو دے ہوئے بچیاں دے، وہ ظاہر علیم نے تو دے ہی دینے تھے، اس کے پاس کھلے پیسے تھے اور وہ ان دنوں پیسے لٹا رہے تھے خان صاحب پہ۔ تو اب وہ بچے آئے ہیں تو وہ پھر وہی مسئلہ کہ نہیں نئی ماما سے نہیں ملنا ہم نے، اور ہم تو صرف آپ سے ملنے آئے ہیں، ہمیں بڑی ٹینشن تھی، یہ آپ نے کیا کیا، سیکورٹی کیوں ٹائٹ نہیں، جتنی باتیں ہوتی ہیں بچوں کی، ظاہر ہے وہ اولاد تو ہے نا ان کی، اور ان کا ان کے ساتھ ٹیلی فون پہ رابطہ بھی رہتا ہے، کبھی وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، کبھی ظاہر ہے وہ جمائمہ کے پاس رہتے ہیں، تو جمائمہ کو جب غصہ چڑھتا ہے عمران خان پہ تو بچوں کو بھی غصہ آ جاتا ہے۔ اب وہ چلی گئی ہیں بشرا بی بی ادھر، تو بشرا بی بی جو ہے بڑی عامل کہہ لیں یا عالم کہہ لیں خاتون ہے، اور پھر ہو سکتا ہے وہ اپنے علم اور عمل کے ذریعے ان بچوں کو مانوس بھی کر سکتی تھی، لیکن شاید خان صاحب بھی یہ نہیں چاہتے ہوں گے یا جمائمہ نہیں چاہتی ہوں گی، یہ نا وہ جو یہودی ہیں نا وہ بھی بڑے توہم پرست ہیں، انگریز بھی بڑے توہم پرست ہیں، صرف عمران خان ہی ہے، یہ ہم ہی لوگ نہیں ایشین، وہ بھی ایسے ہی ہیں ہماری طرح۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے۔ اب وہ زمان پارک میں نہیں ہے، اور بچے کہہ رہے ہیں جناب بابا آپ نے تو بڑا پنگا لے لیا ہوا ہے، سیکورٹی کا مسئلہ ہے، تو خان صاحب ڈر گئے ہوئے ہیں۔ ایک تو ان کے جو لانگ مارچ ہے اس نے بڑا مایوس کیا ہے، اور پھر لانگ مارچ کو انہوں نے جلسے جلسوں میں تبدیل کر دیا ہے، اور میں نے یہ کہا تھا کہ گجرات میں ایک جھٹکا لگے گا عمران خان کو جب وہاں مونس الہی اور پرویز الہی ان کے استقبال کے لیے نہیں آئیں گے۔ خیر ان کو تو بہانہ مل گیا، جناب خان صاحب تسی ہوندے تسی آ جانا سی، کہا ہوگا انفارمیشن، لیکن وہاں وہ میرا خیال نہیں تھے وہاں ان کے استقبال کے لیے جو ان کا قافلہ جا رہا ہے لانگ مارچ۔ اب انہوں نے یہ پلان کر لیا کہ جناب ہم نا اس کو کر لیں گے، تھوڑا سا جلسے کریں گے، لانگ مارچ نہیں کریں گے، جلسے، بس ایک شہر سے دوسرے شہر وہاں ہم جلسہ کریں گے، پھر آگے چلے جائیں گے۔ اور خان صاحب جو ہیں ان کو وہ ڈاکٹر اجازت نہیں دے رہے، ڈاکٹر صاحب تسی نہیں نکلنا بھی، اور خان صاحب ڈرے ہوئے ہیں۔ خان صاحب کے جو ہینڈلرز ہیں یا جو ان کو انفارمیشن دیتے تھے، سابقین جو ہیں یا سابقون جو ہیں، وہ انہوں نے ڈرا دیا خان صاحب کو
کہ خان صاحب یہ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਸਨਾਈਪਰ ਸੀ ਤੇ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰ ਗਏ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਕੜਮਾਸ ਜਿਹਾ ਮਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ पैर से लगियाँ, एहतियात करो। अब पहले खान साहब ने ये कहा था कोई बात नहीं यार, वो उसको ना करें, बुलेट प्रूफ वगैरह कर लेंगे। अब उन्होंने कहा है जनाब वो जो रोस्ट्रम है, डाइस सा जो होता है, वो कहते हैं जनाब उसको ज़रा शीशे लगवा लें। और फिर दूसरा उन्होंने जो पंजाब पुलिस है इस पे शक कर रहे हैं खान साहब कि जनाब ये पंजाब पुलिस वाले जो हैं वो सलमान तसीर वाली बात जहन में आ जाती है, मुझे तो पक्की किस्म के बंदे चाहिए, कमांडोज। अब केपी पुलिस ने कोई 15 मेरे ख्याल जो कमांडोज हैं वो खान साहब की हिफाजत के लिए भेज दिए हैं जनाब, यहाँ लाहौर में ज़मान पार्क में। अब ये केपी पुलिस किस कैपेसिटी में दूसरे सूबे में अपने गार्ड्स या कमांडोज भेज सकती है, ये भी एक सवाल है, यहाँ को पूछने वाला नहीं है। खान साहब कहते हैं ना कि आइन की अमलदारी और कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए, यहाँ पर कानून किधर गया? या तो बाकी जो वज़ीर आज़म हैं, जो साबिक वज़ीर आज़म, उनको भी ऐसी ही सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ खान साहब के लिए अलग कानून है। वो इस खान साहब पे फिट आता है, वो जो कहते हैं, जो बार बार हदीस मुबारका का जिक्र करते हैं कि कौमें तबाह हुई, कि ताकतवर को छोड़ दिया जाता था, कमज़ोर को सजा दे दी जाती थी। खान साहब वो काम कर रहे हैं, और फिर जनाब वो कहते हैं हमें दे दें, और वहाँ ख़वातीन शवातीन की भी बड़ी सिक्योरिटी चेक होने के बाद खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी जाती है। और ख़ान साहब ने, मेरा ख्याल है, जो लॉन्ग मार्च की सूरत हाल है, इन्होंने डॉक्टर ने इजाज़त ही नहीं देनी। मैंने शायद कल भी कहा था कि ख़ान साहब को शायद इजाज़त ही ना मिले। उसकी भी एक वजह है, ख़ान साहब पहले जिन हवाओं में थे ना, और जिन परों के साथ उड़ रहे थे, वो पर कट गए। ये मैं बड़े वसूख के साथ ये मैं बात कर रहा हूँ कि जिन परों पे उड़ रहे थे ना खान साहब, वो पर जो है वो कट गए हैं। इनके जो हैंडलर्स थे उनको अपनी पड़ गई हुई है। सारी दुनिया को पता है खान साहब के बड़े चहेते थे फैज़ हमीद साहब, और फैज़ हमीद साहब के कुछ अपने मकासद होंगे। खान साहब ज़ाहिर है वो आर्मी चीफ बिल्कुल बनते बनते तय हो गया था, जब उनको एक्सटेंशन दी गई थी जनरल बाजवा को, ये तय हो गया था कि जनाब अगले 5 साल खान साहब के, और इनके अगले आर्मी चीफ जो हैं वो फैज़ हमीद साहब, और फैज़ हमीद साहब एक दफ़ा आ जाते तो दोबारा फिर एक्सटेंशन देनी थी। 64 साल उन्होंने पूरे करने थे, खान साहब वज़ीर आज़म होने थे, तो फिर अपनी मर्जी से गलियाँ हजम सुनियाँ बच मिर्ज़ा यार फिरे, और अपनी मर्जी के जज लगा के, रिटायर्ड जजेस, इन सब को अंदर करना था। और ख़ान साहब को पता है, आपको प्रोपेगेंडा करना आता है, और उनके जो चाहने वाले हैं उनकी बातों पे यकीन भी करते हैं। खान साहब कुछ भी कहें वो कहते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। खान साहब नहीं झूठ बोलते, सामने पड़ी होती बात। अब खान साहब कहते हैं जनाब ये जाफर मीर, जाफर फलाना फलाना अमेरिका, हर चीज़ झूठी साबित हो चुकी हुई है। अरशद शरीफ साइफर से लेके अरशद शरीफ तक जो भी खान साहब के मौक़िफ़ थे या बयानिए थे, वो सारे पिट गए हुए हैं। लेकिन उनके जो मुक़ल्लिदीन हैं वो कहते नहीं, जो खान साहब कहते हैं वो जनाब और कोई नहीं है, और वो लगे हुए हैं उसके पीछे। और ये इन्होंने उस वक्त भी ये प्लान जो था, वो कहते थे जनाब 2028 तक, पता नहीं कब तक खान साहब ही होंगे, वो सारे नाकाम हो गए, ख़त्म हो गए। अब इनके जो हैंडलर्स थे या हैं वो हो गए परेशान, कोई अच्छी खबरें नहीं हैं उनके लिए। वो तो बड़े दिनों से ये बात चल रही थी कि शायद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोई तय किया है बात, उनकी कोई होगी आर्मी की टर्म, वो मेरे ज़हन से निकल रहा है, क्या मुझे किसी ने बताया था कि वो जानी वो लिख देते हैं जनाब, जैसे ACR नहीं ख़राब कर देते, इसी तरह तरक्की के लिए 3 स्टार से 4 स्टार जनरल बनने के लिए कुछ ACR ही आप कह लें सादा लफ्ज़ों में, वो ख़राब कर दी हुई है। तो वो पहले तो थे कि शायद प्रेशर में आ जाएंगे, वो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा था तो वो आगे से रिएक्शन जो था उससे भी तेज़, बल्कि तेज़ तर रिएक्शन आता था, और इनका जवाब पत्थर से दिया जा रहा था। तो अब उनको पड़ गई अपनी, और जो नए आर्मी चीफ होंगे, जो भी होंगे,
نام شام کیا بتانا ہے، جو بھی ہوں گے جناب، یہ باتیں یہ سننے میں آ رہی ہیں کہ 48 گھنٹے سارے سدھے کر دیں گے، یعنی فوج کا جو ڈسپلن خراب ہو گیا ہوا ہے، جو باتیں شاتیں ہو رہی ہیں، ادھر سے ایک بندہ بات کر رہا ہے، ادھر سے بات کر رہا ہے، لوگ جو نام لے لے کے الزام تراشیاں کر رہے ہیں، 48 گھنٹے، 48 نہیں تھے، 72 میں نے اپنے پاس سے لگایا ہے، پتہ چلے 48 گھنٹے، اور فائلیں شائلیں یہ وہ سارا کچھ، بہت سارے مواد تیار ہیں، دو سابق ہیں جناب حساس اداروں کے، حساس ادارے بھی، یار جو ایک ملٹری انٹیلیجنس ہوتی ہے، ایک ISI ہوتی ہے، ان کے کچھ سابق سربراہان ہوں گے، اور ایک صاحب تو دونوں کے ہی سربراہ رہے ہوئے، تو پھر وہ ظاہر ہے ان کے پاس انفارمیشن کو، فائلیں شائلیں، اور وہ جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا کیا ہے وہ مال، اس کی کوئی پتہ نہیں کہاں رہائشیں روشیں، فلیٹ فروٹ، ساری چیزیں جو ہیں وہ جمع تفریقیں پوری ہوئی ہیں، ظاہر ہے جو خان صاحب تک اطلاعات موجودی تھیں کسی طرح سے، وہ انہی کے ذریعے سے گھوم گھام کے آتی تھیں، تو اب ایک تو یہ وہاں کچھ سختی کر دی ہے انہوں نے، وہ لیکیج جو ہے وہ روک دی ہے اطلاعات کی، اور وہ خان صاحب کی وجہ سے ہی رکی ہے، کیونکہ خان صاحب نے کہا کہ میرے ابھی بھی بندے اندر ہیں جو مجھے اطلاع دیتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں بھائی 25 بندے تو پہلے اتنے نظر رکھو نا، جرا ادھروں خبریں کٹ دا، یہ سارا معاملہ بنا ہوا ہے، اور خان صاحب پریشان اس بات سے ہیں کہ جو ہینڈلرز ہیں خان صاحب کے، وہ نہ انہیں کسی مشورہ دینے کی پوزیشن میں ہے، اور نہ ان کی کوئی مدد کرنے کی پوزیشن میں ہے، تو واردات انہوں نے یہ ڈالی ہے کہ جناب آج، یعنی جو گزرے ہوئے کل، آج یعنی اپلوڈ ہوگا تو اس وقت تو کل ہو چکی ہوگی، تو یہ افواہ پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ جناب پنڈی سے فائل جو ہے، سمری جو ہے نئے آرمی چیف کی، وہ جناب بھیج دی گئی ہے، موو کر دی گئی ہے، مطلب یا مقصد اس کا یہ تھا کہ ابھی لندن میں فیصلے ہو رہے ہیں، اور GHQ والے جو ہیں اپنی منمانیاں کر رہے ہیں، یعنی ان کو کسی فیصلے کا انتظار نہیں کہ لندن میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، وزیر اعظم کی طرف سے کیا ہدایت آتی ہے، یہ اس طرح سمری نہیں جاتی، یہ پہلے انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، باہمی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، ڈسکشنز کے بعد، طے ہونے کے بعد یہ سمری آتی ہے کہ جناب یہ نام ہے، یہ میں بھیجوں گا اور یہ آپ کر دیں گے، تو وہ افواہ یہ پھیلائی گئی کہ تاثر یہ دینے کی کوشش کی گئی کہ اب بھی جو ہے یہ بہاولپور کا قرآن نکل سکتا ہے، کسی اور کا قرآن نکل سکتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ جناب جو سینئر ہیں وہی لگیں گے، جو کیا ہوگا، یعنی اب بھی یہ چانس ہے، اور کوئی ضروری نہیں لندن والوں کی بات مانے یہ راولپنڈی والے، یہ اس لیے افواہ پھیلانے کی کوشش کی، وہ جناب میں نے پتہ کیا، انہوں نے کہا جناب ابھی تو کوئی ایک کاغذ بھی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، جب وزیر اعظم صاحب آئیں گے اس کے بعد معاملات آگے چلیں گے، اور ظاہر طے پہلے ہو چکا ہوا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، آج خبریں چل رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینلز پہ چلتی رہی ہیں کہ جناب فیصلہ یہ ہو کہ سینئر موسٹ کو لگا دیا جائے، اگر آپ مجھے باقاعدہ سن رہے ہیں تو یہ میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے لندن میں کہ جو لسٹ آئے گی، سفارشات آئیں گی راولپنڈی سے، ان میں جو 2 سینئر موسٹ ہوں گے ان کو لگا دیا جائے گا، ایک کو آرمی چیف اور دوسرے کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی لگا دیا جائے گا، بس اتنی بات ہے، اور سینئر موسٹ کی چل رہی ہے، اور سینئر موسٹ کو ظاہر ہے وہ سب کو پتا ہے کون ہوں گے، اور وہ کہتے ہیں بڑا تگڑا بندہ ہوئے گا جناب، سون حلوے تو سارے ہی بنا دینے، لیکن حافظ دے سون حلوے تو تگڑا کوئی حلوہ نہیں ہے گا، یہ میں بتا دوں۔ اب آ رہی ہیں وہاں سے خبریں جناب، وہ یہ ہو رہی ہے کہ مشاورت ہوئی ہے اور کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور مشاورت یہ ہوئی ہے کہ سینئر موسٹ ہوگا، سینئر موسٹ فیصلہ ہی ہوا ہے نا، پھر اور کیا ہوا ہے، اور میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، ٹینشن نہ لیں، یہ ایمی پیالی میں طوفان کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ نہیں ہے مسئلہ، اور وہ صدر والا جو ایشو تھا کہ جناب صدر صاحب نہ رکاوٹ ڈالیں، کچھ اور کریں، تو یہ جو بڑے گھر میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، ظاہر ہے بڑے حاجی صاحب بھی اس میں ہوں گے کہ صدر صاحب کو نہیں، صدر صاحب آئین کا آرٹیکل 5 ہوتا ہے، آپ پہلے بھی اس کی ذات میں آ چکے ہوئے ہیں، لاہور ہائی کورٹ نے آپ کو کہا تھا، یہ آئین کا آرٹیکل 5 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہر شہری کے لیے ضروری ہے اور اس پر لازم ہے
کہ وہ وطن کا وفادار ہو۔ لاہور ہائی کورٹ نے جو وزیر اعلیٰ پنجاب والا حمزہ والا ایشو تھا، حلف نہ لینے والا، اس میں یہ کہا تھا کہ جناب جو گورنر صاحب ہیں عمر سرفراز چیمہ صاحب اور جو صدر صاحب ہیں وہ آئین کے آرٹیکل 5 کے منافی اقدامات کر رہے ہیں، یعنی ان کی حب الوطنی پہ شک ایک طرح کہہ لیں آپ۔ وہ بہرحال وہ فل بینچ میں پھر معاملہ گیا تھا انٹرا کورٹ اپیل میں، اور وہ اس پہ ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، اور سنگل جج نے جو فیصلہ دیا تھا وہ معطل تو کر دیا تھا، لیکن وہ کالعدم کیا ہے، کیسے کی ہے، کن خطوط کی بنیاد پہ کیا، لیکن ایک دفعہ لگ تو گیا نا کہ یہ جناب یہ محب وطنی ہے۔ تو یہ پتہ یہ چلا ہے کہ نہ صدر صاحب ایسے نہیں ہوگا کہ آپ جناب فائل روک لیں، 15 دن پہلے روک کے بیٹھے رہیں، 10 دن پھر 25 دن، یہ عسکری معاملات ہیں، ملک کی سالمیت کا معاملہ ہے، تو نہیں۔ اور پتہ یہ چلا ہے کہ خان صاحب کو یہ بتا دیا گیا ہے ایوان صدر کی طرف سے کہ میرے کو تو بھائی جیڑی سمری آنی ہے نا، میں تو اسے ٹائم ہی کر دینی ہے، اور میں خان صاحب یہ نہیں پار چک سکنا کہ جناب میں ملک کی سالمیت دعوت لا دے گا۔ خان صاحب اس بات سے پریشان ہے، خان صاحب کا خیال ہے کہ جناب صدر صاحب میرے کہنے پہ اس کو 25 دن لٹکائیں گے معاملے کو، اور 25 دن خان صاحب کو اس سے کوئی نہیں کہ مارشل لا لگتا ہے، طاقت کے بندوق کے زور پہ سائن کرانے پہنچ جاتے ہیں لوگ، صدر صاحب کو اٹھا کے آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت کہہ دیا جاتا ہے جناب آپ کی جو حب الوطنی ہے وہ مشکوک ہے، کوئی بھی کام ہو سکتا ہے۔ اب یہ پتہ یہ چلا ہے کہ صدر صاحب کچھ رکاوٹ شکاوٹ نہیں ڈالیں گے، صدر صاحب کو سمجھا دیا جائے گا یا سمجھا دیا گیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جو میں نے کل بھی کہا تھا اشارتاً کہ صدر صاحب چھٹی پہ چل جائے، ملک سے باہر اچانک جانا پڑ جائے، ان کو کچھ اور بات ہو جائے، اور پھر جو قائم مقام صدر ہیں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب وہ کر دیں۔ اب جو سمری والی بات ہے نا، یہ پلاننگ اس طرح کی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ جناب سمری جائے گی، پھر جناب فوری طور پہ وزیر اعظم صاحب سائن کر دیں گے اور پھر صدر کے پاس چل جائے گی اور صدر روک کے بیٹھ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ صدر کے پاس سمری تب جائے گی جب صدر صاحب، وہ مجھے جو صاحب تھے بڑی اچھی بات کی انہوں نے، کہ جب یہ پتہ چلا کہ صدر صاحب کرسی پہ بیٹھ کے ہیں، الرٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پین جو ہے انہوں نے قلم وہ کھول لیا ہے، اور ہاتھ ان کا ایسے ہے کہ یوں ہی سمری آئے گی میں سائن کر دوں گا، اوکے کر دوں گا، اس وقت سمری جائے گی۔ یہ میں بتا رہا ہوں جو میری اطلاع ہے کہ وہاں کس طرح کی سوچ جو ہے، وہ ایسا نہیں ہوگا کہ جناب سمری جائے گی اور پھر جناب انتظار کرتے رہیں گے کہ صدر صاحب کرے، نہیں۔ وزیر اعظم ہو سکتا ہے کہ وزارت دفاع سے سمری آتی ہے، راولپنڈی سے وزارت دفاع، وزیر اعظم صاحب ہو سکتا ہے 2-3 دن ریلیکس ہو جائیں، کوئی ایشو نہیں، کابینہ والوں سے ہی بات کرنی ہے، پی ڈی ایم والوں سے ہی بات کرنی ہے، اور پھر وہ لیکن بھیجیں گے اس وقت جب صدر صاحب بالکل الرٹ بیٹھے ہوں گے کہ لے آؤ جا فٹافٹ، یہ لے، اوکے ہو گیا جناب۔ جو بھی صدر ہو، قائم مقام ہو یا دوسرا صدر ہو، قائم مقام کا تو ایشو کوئی نہیں، انہوں نے کاری دینے، یہ صدر صاحب بھی اس وقت سر یہ معاملہ ہونا ہے۔ جو کہا جا رہا ہے کہ نہ پتہ نہیں کیا ہو جانا تھا، طوفان کھڑا کیا ہوا تھا انہوں نے، اور جب نئے آرمی چیف نے آ جانا ہے تو جو میں نے ذکر کیا ہے 48 گھنٹے، 48 نہیں تو 72، یہ جو فوج کے خلاف ہم بہت زیادہ کھل کے کھیل رہے ہیں نا، میں بھی بعض اوقات کوشش تو میری ہوتی ہے کہ ریڈ لائن کراس نہ کروں، لیکن ریڈ لائن کے قریب تو پہنچ جاتے ہیں، پھر ایسے نہیں ہونے دینا انہوں نے۔ یہ میں خبر دے رہا ہوں آپ کو، یہ جو سوشل میڈیا والے ہیں ان کو بھی دے رہا ہوں، ویلاگرز کو بھی دے رہا ہوں، جو ریگولر میڈیا ہے ان کو بھی دے رہا ہوں، پھر نہیں، تگڑا بندہ ہونا، حافظ دا سونا لوا، حلوے بڑا تگڑا ہے گا۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔